الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين سامعین محترم 5 شعبان 4 ہجری حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر ماشاءاللہ سے اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ یہ جو مہینہ ہے اسلامی مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور 2 دن پہلے ابھی جیسے 5 شعبان مبارک بھی تھی، اس حوالے سے آج کی جو محفل ہے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے حوالے سے ماشاءاللہ سے ادارہ جال حق میں سجائی گئی۔ آج ہم تبرکن جو ہے وہ آپ کا ذکر پاک کر کے اپنے دلوں کو منور فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی کہ جب حضرت امام حسین پاک علیہ السلام آپ کی جب ولادت ہوئی تو جب نام رکھنے کا مرحلہ آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو تھے وہ بھی موجود تھے، سیدہ کائنات بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے حضرت امام حسین کا نام نہیں رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو حضور نے پوچھا کہ بھئی آپ نے ان کا کیا نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نام رکھ سکتے ہیں بھلا؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو پھر جبرائیل امین تشریف لے کر آئے۔ اندازہ کریں امام حسین پاک علیہ السلام کے مقام کا کیا شان ہے آپ کی کہ اللہ خود آپ کا نام رکھ رہا ہے، اور ڈائریکٹ، اور وہ بھی جبرائیل کو بھیجا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ حضرت ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے نا ہارون علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے تھے، شبر، شبیر اور مبشر۔ اس کا عربی ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حسن، حسین اور محسن۔ یا رسول اللہ حضرت امام حسن تب پیدا ہو چکے ہوئے تھے، مطلب شبر تشریف لا چکے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شعر و شاعری میں شبیر کہا جاتا ہے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو عبرانی میں حسین کو شبیر کہا جاتا ہے اور عربی میں حسین کہا جاتا ہے، تو اسی لیے پھر آپ کا نام مبارک جو ہے وہ حسین رکھا گیا۔ تو کتنی بڑی ہستی ہیں کہ جن کا نام خود اللہ تعالیٰ کی ذات رکھ رہی ہے، جن کا ذکر خود رب کائنات کی ذات کے فرما رہی ہے کہ ان کی شہادت کے معاملات، ان کے بڑے معاملات جو تھے وہ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائے اپنے محبوب سے۔ تو معلوم ہوا حضرت امام حسین کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ سے احادیث بھی ہیں، ان کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ تو سامعین محترم جو میں آج آپ کے سامنے ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو ایسے محافل میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرنا لوگوں کے سامنے بھی، تو یہ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سامعین محترم آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پیش کی۔ اللہ رب العزت سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم سے اس ہدایت و تبلیغ کے بدلے کچھ اجرت نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت کی محبت کے، میری قرابت کی مودۃ فی القربیٰ، کہ میرے جو قریب لوگ ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان سے میں کہتا ہوں تمہیں بس تم محبت کر لو، میں تم سے کہتا ہوں کہ بس ان سے محبت کر لو۔
سامعین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تم سے اجرت نہیں مانگتا. تو ایسا بھی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ یار اگر اجرت ویسے نہیں مانگی تو ایسے تو کہہ دیا نا کہ میری آل سے محبت کر لو، تو یہ بھی اجرت میں آ سکتا تھا. تو فرمایا نہیں، یہ اجرت میں نہیں بلکہ یہ تمہارے فائدے کی بات ہے. جب قرآن آ جائے گا تمہارے سامنے، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اطرت اہل بیت. تو میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے. تو سامعین محترم، قرآن کتاب ہے، سامنے موجود ہے. قرآن پڑھنا بھی تو ہے نا، قرآن سیکھنا بھی تو ہے نا، اور قرآن کو عملی شکل بھی تو چاہیے نا. تو جتنا عمل قرآن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک نے کیا نا، اتنا کسی نے بھی نہیں کیا. اور جتنا جانا جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، تو ان سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، دنیا میں کئی عالم مفتی ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں اہل علم. جب کوئی سوال کیا جاتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں وہ اٹک جاتے ہیں. ہاں یار ہم تمہیں پڑھ کے بتائیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی وہ شان ہے کہ آپ دیکھیں کہ مولا علی پاک سے کبھی بھی کسی نے سوال کر لیا تو فوراً اس کا جواب عطا ہوا. حضرت امام حسن، امام حسین پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے، علمی اور ادبی حوالے سے بھی، اور قرآن کے علم کے حوالے سے، احادیث کے علم کے حوالے سے، کوئی جیسے ہی سوال کرتا تھا تو فوراً سے پہلے یہ نہیں کہ اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گا اپنے بابا جی سے، میں کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا، اچھا میں مراقبہ کر کے بتاؤں گا، نہیں، اسی ٹائم اسی وقت. بلکہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بڑا مشہور تھا کہ بڑے بڑے آئمہ اکرام، امام اعظم امام ابو حنیفہ جیسی ہستیاں بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے، اور بڑے بڑے اولیاء کاملین بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. اور آپ کے علم کا درجہ اور مقام دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ حاضر ہوتے تھے. اندازہ کریں. اور اس کے بعد آنے والی جو آپ کی آل ہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو حسنی اور حسینی سید ہیں، اندازہ کریں اتنی شان، اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جس فتوے کا جواب نہیں ملتا تھا تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جب آ جاتے تھے تو آپ فوراً اس کا جواب عطا فرما دیتے تھے، فوراً ہی اس کا جواب ساتھ ہی لکھوا دیتے تھے. یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی جو 11ویں والے پیر ہیں، یہ ان کی شان ہے. تو آج کے جو پیرانی اعظام ہیں ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پہ ذرا کسی پیر صاحب کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لوگ پیر بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑے عرصے بعد 2-3 مہینے بیٹھیں تو جناب صاحب پیر بن کے بیٹھ کے نہیں. اس کے لیے ظاہری ادب بھی بڑا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم شریعت کا جاننا بھی بڑا ضروری ہے. علم شریعت دروازہ ہے، جب دروازے سے اندر ہی نہیں آئے تو باقی علم کیسے آئے گا. تو علم شریعت حاصل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہی اللہ رب العزت آپ کے اوپر علم طریقت کے اور پھر معرفت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. آپ دیکھیں نا حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کی جب ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ بہترین حافظ قرآن بھی ہیں، آپ بہترین مفسر قرآن بھی ہیں. جس طرح آپ نے تفسیر بیان کی کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. آپ کی مجلس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھئی دیکھنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی حلقہ بنا کے بیٹھا ہو اور وہاں پہ اتنی خاموشی ہو اور اتنا سر جھکا کے بیٹھے ہوں کہ گمان ہوگی یار پرندے اگر بیٹھ جائے تو وہ بھی نہ اٹھیں، تو وہ مجلس کس کی ہوگی؟ حسین پاک کی ہوگی. وہ مجلس کس کی ہوگی؟ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی. اور اس کے باوجود بھی اتنا ادب احترام لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا تھا؟ غلام بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن جب کسی کی مدد کے لیے جانا ہوتا تھا خود اپنے اوپر بوریاں لاد کے غربا کی گھر جا کے چھوڑ کے آتے تھے، یتیموں کے گھر، بیواؤں کے گھر خود جا کے چھوڑ کے آتے تھے، ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. ہمارے نوجوانوں کو خاص کر پیران اعظام کو بھی دیکھنا چاہیے. اور امام حسین پاک علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں، وہ ہستی ہیں کہ اتنے بڑے امام بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مفتی بھی بنایا، مطلب مفتی تو خیر آج کل کی تو ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جیسا علم اللہ نے آپ کو جو علم عطا کیا اور جو اس میں سے نقطے نکالنا اور جو سارے معاملات نکالنا، لوگوں کو مسئلے مسائل بتانا، جس قدر جو شان آپ کے علم کی ہے وہ کسی کی ہو نہیں سکتی. لیکن دیکھیں کہ عالم بھی ہیں، لیکن جب جہاد کا معاملہ آتا ہے تو امام حسین پاک ہمیں سامنے نظر آتے ہیں تلوار پکڑ کر، ہمیں سامنے نظر آتے ہیں تلوار پکڑ کے. مطلب جسمانی طور پہ بھی
فزیکلی طور پر بھی ماشاءاللہ سے اتنے ایکٹیو ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بھی دین اسلام کے حوالے سے اتنا ایکٹیو ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. تو دیکھیں ہم لوگ تو صرف کہتے ہیں نہیں یار مولویوں کا کام نہیں ہے جہاد کرنا، تو یہ فلانی کا کام نہیں ہے، اور جہاد کا نام لینے پر ہی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. جبکہ اگر ہمارے بڑے دیکھا جائے تو جن کی زندگیاں ہی ساری جہاد میں گزر گئیں، میرے کریم آقا لجپال آقا رحمت للعالمین ہیں، لیکن جہاد فرما رہے ہیں، اتنے غزوات ہیں، وہ مقام ہیں موجود آج بھی، وہ مقام ہیں احد کا مقام، بدر کا مقام، خندق کا مقام، تبوک کا، وہ تمام مقامات آج بھی روئے زمین پر موجود ہیں جہاں پہ آقا کریم علیہ السلام نے باقاعدہ جہاد فرمایا. اور وہ مقامات، وہ صحابہ کرام کے مزارات بھی ان جگہوں پر موجود ہیں. اسی طرح جو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو جہاد فرمایا، میدان کربلا بھی آج بھی موجود ہے، اور وہاں پہ آپ کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، صحاب ہیں، ان کی مزارات بھی وہاں پہ آج بھی موجود ہیں. تو میں واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ فرمایا کہ میں تم سے نہیں مانگتا، لیکن اتنا کہتا ہوں کہ میری آل سے محبت کر لو، میری آل سے تم محبت کر لو. یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا تم نے قرآن پاک پر عمل بھی تو کرنا ہے نا، تم نے قرآن پاک پر عمل بھی تو کرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی ظاہری چیز بھی ہونی چاہیے، کوئی ظاہری صورت بھی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کے سامنے تو سرکار موجود تھے نا، صحابہ کرام کے سامنے سرکار موجود تھے، وہ سرکار کو عمل کرتا ہوا دیکھتے تھے، جیسے حضور عمل کرتے تھے ویسے ہی وہی حضور کی سنت کو ادا کرتے تھے. فرمایا اسی طرح جب تم میری آل کے پاس جاؤ گے تو تمہیں قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور دیکھنا ان سے ایسے محبت نہ کرنا عام لوگوں کی طرح، بلکہ معدد والی محبت کرنا، ایسی محبت جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے اس کو مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے وہ تڑپنا پھڑکنا شروع کر دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو دوبارہ پانی میں نہ ڈال دو. تو فرمایا اس انداز میں محبت کرو، اوپر اوپر سے محبت نہیں کرنی. تو آپ دیکھیے جو لوگ حضور علیہ السلام کی آل پاک کے غلام بنے، وہی لوگ جو ہیں وہ زمانے کے پھر تاجدار بھی بنے، وہی لوگ جو ہیں ہم صحابہ کرام. اب یہ وہ احادیث ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی احادیث، ان کی شان کی جتنی احادیث اگر آپ مطالعہ کریں نا، تو وہ سب کی سب حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہیں. حضور علیہ السلام کی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری حدیث پاک کی ہے. میں حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھنے گیا تو جب حضور تشریف لے کر آئے تو آپ نے چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر کے اندر کون ہے؟ تو آپ نے چادر جب سرکائی پیچھے کی تو پتہ چلا ایک طرف گودی میں حضرت امام حسن ہے، ایک طرف گودی میں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اندازہ کریں، آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ جو میری آل سے محبت کرے، جو ان سے محبت کرے، تو بھی ان سے محبت کر. تو معلوم ہوا جو حضرت امام حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے تو بات ہی ختم کر دی نا. ہم نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندا دست در دست یزید. یہ بڑا سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سر دے دیا لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ملایا کہ ٹھیک ہے یار تو بھی حرام کھا میں بھی کھانا، تو بھی سود لے میں بھی کرنا، تو بھی شراب پی میں بھی پینا. نہیں، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، نہیں، برا کام نہیں کرنا. جو میرے آقا نے، جس کو میرے رب نے جس کو حرام قرار دیا تو وہ حرام ہی ہے، اس کے اوپر میں نے عمل نہیں کرنا. اس کے لیے ان کی جان چلی گئی لیکن انہوں نے نہیں انکار کر دیا نا. تو فرمایا کیا بڑے پیارا سا ہے نا کہ سرداد ندا دست در دست یزید، حق کا کے بنا لا الہ است حسین. کہ دیکھو آج بھی دنیا حسین پاک کو یاد کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑی بات کر دی نا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حسین اور یزید کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک استعارہ بنا دیا. ایک ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شیطان ہے تو ہر چیز یار وہ بری جو ہے وہ شیطان کی طرف ہے. تو کہا ہر وہ جو بری چیز ہے وہ یزیدیت ہے، ہر وہ جو چیز بری ہے وہ یزیدیت ہے. اور حسین کو اچھائی کا جو ہے پیکر ایسا بنا دیا، ایسا استعارہ بنا دیا کہ اگر کوئی بھی اچھائی کا نام یاد کرتا ہے نا تو فرمایا یہ حسینیت ہے، یہ حسینیت ہے. نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنا یہ حسینیت ہے. اصل میں کتنا بڑا ہے نا کہ سجدے میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. ہمیں تو آج ذرا سی مشکل آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو سب کچھ معلوم بھی ہے
پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہمیں ہر مشکل میں ثابت قدم رکھنا، اپنی تسلیم و رضا والا بنا کے رکھنا۔ رضا کے پیکر تھے نا یہ لوگ کہ جو اللہ نے کہہ دیا تو اس کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اس کو ٹال دے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری مشکلیں دور ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں، تو آپ نے یہ نہیں دعا کی کہ یہ ٹل جائے، بلکہ کہا جب ایسا معاملہ ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس ٹائم صبر عطا کر دینا۔ پھر فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، کہ دیکھیے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو آج ہے نا اللہ، تو آج پوری دنیا جو ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ حضرت امام حسین پاک کے در اقدس پر سر جھکاتی ہے۔ آپ کی آل پاک جو ہیں ان کے در پر جا کے ادب سے سر جھکاتے ہیں، تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی بھی اور روحانیت کے بھی بلند مقامات اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں۔ اور جو جتنا دور ہوتے ہیں وہ پھر بالآخر ان کے ٹھکانے جو ہیں وہ جہنم میں ہی پائے جاتے ہیں۔ بہرحال دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے اور آپ کے پیارے اصحاب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔